اور میں نے کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات تلاوت کیے ہیں اس پر کوئی 40 منٹ کے لگ بھگ آپ کی توجہ مجھے درکار ہوگی۔ قرآن مجید میں ایک لفظ مذکور ہے جو بار بار آیا ہے، وہ ہے فلاح کا لفظ، اور یہ روز 5 نمازوں میں ہم لفظ سنتے بھی ہیں، 5 اذانوں میں یہ ہمیں سنائی دیتا، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ۔ قرآن مجید میں سورہ المومنون کا ابتدائیہ ہے، قد افلح المؤمنون، اور جو میں نے آیت کریمہ سورۃ الاعلیٰ سے تلاوت کی ہے اس میں بھی یہی عنوان ہے، قد افلح من تزکا۔ تو فلاح کا لفظ ہمیں شریعت اسلامیہ میں بہت زیادہ ملتا ہے۔ تو فلاح کسے کہتے ہیں؟ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے جو جامع لفظ ہے وہ فلاح ہے۔ دارین کی سعادتوں کو سمیٹنے والا شخص فالح کہلاتا ہے، جس کا یہ جہاں بھی اچھا ہو، جس کی وہ کائنات بھی اچھی ہو، اسے فلاح پانے والا کہا جاتا ہے۔ یہ ایک جامع لفظ ہے۔ تو پھر سے یہ بات طے ہوئی کہ ہمارا دین ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابیوں کا درس دیتا ہے۔ ہمارا دین ہم سے یہ تقاضا نہیں کرتا کہ ہم آخرت سوار دیں اور دنیا برباد ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اور ہمارا دین ہم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ تم دنیا ہی دنیا بناؤ اور آخرت تمہاری برباد ہو جائے۔ اور دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ لے کے چلنا مشکل بھی نہیں ہے، اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا حکم ہی نہ دیتا، ناممکن نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ تقاضا ہماری شریعت سے ہے کہ تم دنیا کی زندگی بھی اچھی گزارو، آخرت کی زندگی بھی تمہاری اچھی ہو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لائے تھے، ایک صحابی ان کو دیکھا، سخت کمزور تھے۔ ان کی کمزوری کو استعارتاً بیان کیا گیا ہے کہ چوزے کی طرح کمزور تھے، یعنی بہت شدید کمزور تھے۔ ان کی اس حالت کو دیکھا تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اللہ سے کوئی دعا مانگی تھی؟ انہوں نے کہا جی میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی، شاید وہ قبول ہو گئی۔ فرمایا کیا دعا مانگی تھی؟ کہا میں نے اللہ سے عرض کیا تھا مالک آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا میں ڈال دیں تاکہ میری آخرت صاف ہو جائے۔ شاید دعا قبول ہو گئی ہے تو بہت ساری بیماریاں، اذیتیں، اپنوں بیگانوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفیں، مصائب، آلام، یہ مجھے درپیش رہتے ہیں، اور اس وجہ سے میری یہ حالت ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ تو بظاہر تو بہت اچھی بات ہے کہ اس نے آخرت بچا لی اور دنیا جیسے تیسے گزری جائے گی، لیکن آقا کریم نے اس کی اس بات کو پسند نہیں کیا اور ارشاد فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا میں آ جائیں؟ تم نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اللہ میرا یہ جہاں بھی بہتر کر دے، میرا وہ جہاں بھی بہتر کر۔ تو ہم اس دنیا کی زندگی میں ذلیل ہونے کے لیے نہیں آئے، اللہ ہمیں یہاں بھی عزت دے، ہماری ضرورت کی تکمیل کرے، ہمارے پاس مال زیادہ ہے تو اس کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے، تھوڑا ہے تو صبر کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم آسودہ زندگی گزاریں۔ کیونکہ مال کا تھوڑا یا زیادہ ہونا یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور وہ جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے اس کا رزق لکھ لیا جاتا ہے۔ تو اگر وہ اپنی اس اللہ کی طرف سے کی گئی تقسیم پہ راضی نہیں ہوگا تو وہ دکھی ہوگا۔ اس لیے اگر زیادہ دیا گیا ہے اس کو تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کو بانٹے، دوسروں تک اس کے فیضان کو پہنچائے۔ اور اگر اس کے پاس تھوڑا دیا گیا ہے تو وہ کوشش کر کے بھی دیکھتا ہے لیکن ایک حد سے آگے نہیں جا پاتا، تو وہ کہے کہ میری قسمت جب یہ ہے تو میرے مالک مجھے اس میں ہی صبر عطا کر دے۔ تو صبر مل جائے گا تو پھر انسان آسودہ ہو جائے گا، ورنہ ٹکری مارتا رہے گا۔
ساری زندگی کہ میرے پاس اتنا ہو اتنا ہو اتنا ہو، نہ وہ ہوا اور نہ یہ آسودہ ہوا۔ حضور نے اس کے لیے ایک ضابطہ دیا، انظروا الی من هو اسفل منکم، سوکھی زندگی ایسے گزرتی ہے، فرمایا اپنے نیچے دیکھا کرو، نیچے دیکھو گے تو خوش ہو جاؤ گے، جب اوپر دیکھو گے تو دکھی ہو جاؤ گے۔ اپنا گھر ہے، 5 مرلے کا گھر ہے، اچھی جگہ پہ واقع ہے، آسودہ ہے، بندہ خوش ہوتا ہے، لیکن جب ایک کنال کے بگلے کو دیکھتا ہے تو اس کو وہ گھر تنگ کرنے لگنے لگ جاتا ہے، بیچارہ دکھی دکھی رہنے لگ جائے کہ میں تو بہت مشکل میں ہوں۔ لیکن اگر وہ 2 مرلے کے جھونپڑے کے اندر کرائے پہ زندگی گزارنے والے لوگوں کو دیکھے تو اس کو وہ 5 مرلے کا گھر نعمت لگنے لگے گا، اور وہ جس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے کنال کا بنگلہ، وہ کہتا ہے کاش کہ میرے پاس بھی ہوتا، اور اس کو 2 مرلے کا 5 مرلے کا گھر تنگ لگتا ہے، تو اس کنال کے بنگلے والے نے 6 کنال کا بنگلہ دیکھ لیا اور اس کی نظر وہاں لگ گئی، تو اس کو تو کنال کا گھر بھی تنگ لگ رہا ہے جو تجھے کشادہ لگ رہا ہے، اور وہ بیچارہ مشکل ہے، کہتا ہے گزارا ہی نہیں ہوتا، بچے زیادہ ہو گئے ہیں، یہ کنال ایک جگہ ہے، مہمان بھی آتے ہیں۔ تو اوپر دیکھو گے تو دکھی ہو جاؤ گے، نیچے دیکھو گے تو آسان زندگی گزرو۔ انظروا الی من هو اسفل منکم، میرے حضور نے فرمایا نیچے دیکھو زندگی آسان ہو جائے گی، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، اوپر نہ دیکھو نیچے دیکھو۔ ہاں عبادت میں، دین میں، نیکی میں اوپر دیکھو، وہاں کہا گیا 5 نمازیں پڑھتے ہو تو دیکھو فلاں تو تہجد بھی پڑھتا ہے، تو اوپر دیکھو نیکی کے معاملے میں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، نیکی کے معاملے میں نیچے دیکھتے ہیں، فلاں بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں گے، اچھا اگر نہ بخشا گیا تو نیکی میں ہم نیچے دیکھتے ہیں، اور دنیاوی امور میں ہم اوپر دیکھتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ دنیا میں اپنے نیچے دیکھو اور دین میں اپنے اوپر دیکھو، زندگی تب سوکھی ہوگی۔ پھر ہم جس حالت میں ہیں اللہ کا شکر ادا کریں گے، کوشش کرنی چاہیے بہتری ہو جائے تاکہ اس کا فائدہ دوسروں تک بھی پہنچے، لیکن اگر نہیں ہے تو جس حالت میں ہے اللہ کا شکر ادا کرے، مالک میں بابا خوش ہوتے رہتے، تو نے جس حالت میں مجھے رکھا ہوا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری، تیری آرزو ہے کہ ہو میری دعا پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ تیری آرزو بدل گئی تو زندگی سوکھی ہوگی، اور آرزو اگر نہیں بدلی تو کھرب پتی ہونے کے باوجود بھی نفس کی کمینگی ختم نہیں ہوتی۔ آپ اپنے ملک کے کتنے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے اتنا مال بنایا، اتنا لوٹا، لیکن بیچارے سکھی نہیں ہیں، اب بھی ان کو صبر نہیں آ پا رہا، اور وہ جو 2 مرلے کے جھونپڑے میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں مالک تیرا بڑا شکر ہے، اللہ اکبر۔ بعض کسی امیر آدمی سے پوچھیں کیسے حالات ہیں، جو اربوں خربوں میں کھیل رہا ہو، کہتا ہے بس گزر ہو ہی رہی ہے، اور بعض کا کسی غریب سے پوچھے تو وہ لمبا ہاتھ کے کہتا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ تو اصل طمانینت، سکون، آسودگی مال کی قلت و کثرت میں نہیں ہے، وہ یہاں سے ہے۔ تو یہ اگر ٹھہر گیا تو زندگی سکون آور ہو گئی، اور اگر یہ نہیں ٹھہر سکا تو یہ خربوں پہ بھی نہیں ٹھہرے گا، اور یہ ٹھہرنے لگا تو یہ پیپل کی چھاؤں میں بھی خوش نظر آئے گا۔ تو اس کو مطمئن کرنا ہے، اور وہ یہ مطمئن کیسے ہوگا؟ اِلیٰ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، نیچے دیکھیں۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں دمشق کی جامع مسجد میں نماز جمعہ پڑھ کے نکلا تو میرے کسی نے جوتے اٹھا لیے تھے، اور میرے پاس ہمت نہیں تھی کہ نئے جوتے خرید سکوں، تو ننگے پاؤں آ رہا تھا، تو دل میں خیال آیا کہ دنیا تجھے اتنا بڑا مقتدی اور امام مانتی ہے، اور تیری حالت یہ ہے کہ جوتے خریدنے کی حیثیت بھی نہیں ہے۔ تو کہا کہ چند قدم آگے گیا تو ایک آدمی جو ہے وہ آ رہا تھا کہ اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں، اور وہ اپنے آپ کو گھسیٹ کے لا رہا تھا۔ میں سجدہ ریز ہو گیا، مالک تیرا شکر ہے تو نے مجھے پاؤں کو عطا کیا۔ تو نیچے دیکھو گے تو خوش ہو جاؤ گے۔ تو ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے کہ اچھی زندگی تمہاری گزرے اچھی بات ہے، لیکن نہیں ہے تو پھر بھی مطمئن رہو، اور آخر اللہ سے بہتر کرنے کے لیے کوشش کرو، محنت کرو، اور دنیا کی زندگی بھی آسودہ ہو، بندہ خوش ہو، بندہ جو ہے وہ سرشار ہو، اور آخرت کی زندگی بھی اس کی اچھی ہو، تو یہ شخص فالح کہلاتا ہے۔
اب فلاح پانے کے لیے جو ایک نصاب دیا گیا، ویسے تو سورہ المومنون کی پہلی 10-11 آیات مکمل نصاب ہے، پوری تفصیل سے بیان کیا گیا، یہاں تھوڑا اختصار سے ہے، لیکن یہ نصاب بڑا جامع نصاب ہے۔ کیسے فلاح حاصل ہو؟ اب تو یہ ہم سمجھ گئے کہ ہم فلاح پانا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی، یہاں بھی عزت اور وہاں بھی عزت، یہاں بھی وقار وہاں بھی وقار، یہاں بھی آسودہ وہاں بھی آسودہ، یہاں بھی خوشحال اس جہاں میں بھی خوشحال۔ یہ کون نہیں چاہتا؟ ہر ایک چاہتا ہے۔ اس کے لیے فلاح کا لفظ ہے اور ہمیں بلایا بھی جاتا ہے فلاح کی طرف آ جاؤ۔ تو فلاح کا نصاب کیا ہے؟ تو ذرا دیکھیے قرآن میں نصاب بیان کیا، قد افلح، کامیاب وہ ہوا، من تزکا، جس نے اپنے اندر کو ستھرا کر لیا، جس نے اپنے باطن کو سنوار دیا، جس نے اندر کی پاکیزگی، عفت، پاک دامنی کا اہتمام کیا، وہ سرخور ہو گیا، وہ پاک، وہ فلاح پا گیا۔ تو بات تو پھر یہاں کی ہے کہ اس کو ستھرا کرنا ہے۔ ہم نے سارا زور پیکنگ پہ لگا دیا ہے، جو اندر ہے اس پہ زور نہیں دیا۔ سارا جو ہے وہ ہم نے زور جو ہے وہ اوپر سے لگا دیا ہے، ہم بال سنوار رہے ہیں، ہم چہرہ سنوار رہے ہیں، ہم کپڑے سنوار رہے ہیں، کوئی کریز خراب تو نہیں ہوئی، ہم اس پر محنت کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، ہمارا دین اس سے روکتا نہیں ہے، لیکن فلاح اگر پانی ہے تو اندر کو صاف کرنا ہوگا۔ میاں صاحب کا لہجہ دیکھیے، شیشے اتے کٹا جمیا کندا چاڑی جاندے، شیشے اتے کٹا جمیا کندا چاڑی جاندے، جلداں نوے سانپ کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے۔ سارا زور جلد پہ ہے، جو اصل ورق ہیں ان کو سنوارنا ہے، ان کے اوپر کچھ تحریر کرنا ہے، ان کے اوپر کچھ لکھنا ہے۔ فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے اندر کو ستھرا کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم مسجد نبوی میں حضور کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے، خوشاب و دور کے طیبہ مقام تھا ان کا، خوشاب و دور کے فیضام تھا ان کا، تو حضور کی صحبت نور میں بیٹھے تھے کہ آقا کریم نے اچانک فرمایا صحابہ جنتی دیکھنا ہو تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو کہا کہ ویسے تو جنتی ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کوئی خاص بات تھی جس کی طرف حضور نے توجہ دلائی، تو ہم نے دیکھا تو ایک بوڑھا شخص بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے اور تازہ وضو کے آثار اس کے چہرے پہ علیحدہ ہے، مسجد میں داخل ہوا، زیارت کر لی۔ دوسرا دن آیا تو پھر آقا کریم نے فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، جو ابھی اندر داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ ہم نے سوچا دیکھیے آج کون خوش نصیب آتا ہے، تو دیکھا کل والے بزرگ برآمد ہوئے، بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے، تازہ وضو کے آثار چہرے پہ علیحدہ ہے۔ تیسرا دن آیا تو پھر کہا جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ دیکھو، دیکھا تو وہی بزرگ تشریف لائے اسی حالت میں۔ کہتے جب مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹے تو میں ان کے پیچھے چل پڑا اور میں نے کہا میں 2-3 دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنا مہمان رکھ لیں گے؟ انہوں نے کہا جو کوئی بات نہیں۔ کہتے میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں کہ اس کا عمل کیا ہے۔ آخر حضور نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، تینوں دن یہی تشریف لاتا رہے، تو کوئی خاص بات ہوگی، ان کا کوئی عمل ہوگا۔ انہوں نے کہا گھر لے گئے، کھانا شانا دیا، شام ہوئی، رات پڑی، بستر کر دیا اور خود بھی ایک جانب لیٹ گئے، اور میں یوں تاثر دیا کہ میں سو رہا ہوں، لیکن میں سویا نہیں تھا، میں جاگ رہا، میں دیکھنا چاہتا تھا یہ رات اٹھ کے کون سے اعمال کرتے ہیں، لیکن وہ ساری رات سوئے رہے اور میں ساری رات تاپ میں رہا، اللہ یہ کہ جب وہ کروٹ بدلے تو اللہ کا نام لے، اس کے علاوہ کوئی میں نے ان کا معمول نہیں دیکھا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے میری وجہ سے آج اپنے معمول ترک کر لیا ہو، کوئی بات نہیں کل دیکھ لیں گے۔ سارا دن بھی گزر گیا، میں ان کے اعمال پہ غور کرتا رہا، معمول کی چیزیں تھی جو ہم میں ہوتی۔ اگلی رات پھر میں تاک میں رہا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ ساری رات سوئے رہے۔ پھر دن گزرا، پھر رات آئی، وہ رات بھی بیت گئی، ساری رات وہ سوئے رہے۔ خیر جب تیسرا دن آیا تو ناشتے کے بعد میں نے کہا بزرگوں مجھے اجازت، میں اس لیے آیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا جنتی دیکھنا تو دروازے پہ دیکھو، اور 3 دن آپ آتے رہے،
میرا خیال تھا کوئی خاص عمل ہوگا، لیکن 3 دن میں ٹو میں رہا لیکن مجھے کوئی عمل دکھائی نہیں دیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں تم سے کوئی عمل چھپایا بھی نہیں، اور اگر تم اور بھی رہو تو دیکھ بھی نہیں پاؤ گے، لیکن 3 دن تم نے محنت کی ہے، لہذا میں تمہیں خود ہی بتا دیتا ہوں ایک ایسا عمل جو تم دیکھ نہیں پائے۔ تو کہتے ہیں میرا مقصود میرے سامنے آنے لگا، میں ہمہ گوش ہو گیا۔ تو وہ بزرگ مجھے کہنے لگے کہ عبداللہ بن عمر، یہ جو میرا سینہ ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے، یہ ہے وہ میرا عمل جو تم دیکھ نہیں پائے۔ تو ہمارے سینے تو بغض سے، نفرتوں سے، حسد سے بھرے ہوئے ہیں، اور ہم نے آخرت کی جنت کیا حاصل کرنی ہے، دنیا کو جہنم بنا۔ اس سینے کو پاک کریں گے تو یہ دنیا بھی جنت بن جائے گی، آخرت بھی جنت۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے رشتہ دار کے پاس کیوں ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہمسائے کے پاس کیوں ہے۔ میرے پاس نہیں ہے، میرا گزر ہوتا ہے، لیکن مجھے اس وقت ٹینشن بنتی ہے جب وہ چیز جو میرے پاس نہیں تھی میرے رشتہ دار نے خرید لی، میرے ہمسائے نے لے لی، تو اس وقت میں جو ہے وہ اذیت میں آ گیا۔ 5 مرلے کے گھر میں، گلی کے مکان میں مجھے آسودگی کی، سکھ کی نیند آتی تھی، لیکن میرا عزیز ایک اچھے ٹاؤن میں اچھا گھر بنا کے بیٹھ گیا تو میری زندگی تنگ ہو گئی، وہ مکان مجھے تنگ لگنے لگا۔ تو میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے عزیزوں کے پاس یہ کیوں آ گیا۔ تو حسد تو اندر بھرا ہوا ہے، تو یہ جہنم زندگی اس لیے بنی ہے کہ ہمارے سینے حسد سے، بغض سے، نفرتوں سے، کینے سے بھرے پڑے۔ اس لیے اندر کو جس نے صاف کر لیا کامیاب وہ ہوا۔ آپ کے بھائی نے، آپ کے دوست نے، آپ کے عزیز نے، محلے دار نے کوئی چیز حاصل کی ہے تو اس کو مبارک دینے جائیں اور خوش ہوں اس پر، نہ یہ کہ الٹا ناراض ہو جائے۔ وہ ایک زمانہ تھا، میرا بھی بیک گراؤنڈ ایک گاؤں ہے، تو آپ کا شہر بھی گاؤں سے ملتا جلتا ہے۔ تو ایک زمانہ تھا کہ محلے میں کوئی شخص بھینس خرید کے لاتا تھا تو سارا گاؤں اس کو مبارکباد دینے جاتا تھا کہ تم نے بھینس خریدی، اور یہ کتنی خوشی کا جو ہے وہ عالم ہوتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ جناب، وہ اوپر ہاتھ پھیر کر کے جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، اس کے سینگ بہت اچھے ہیں، کیا جی اس نے بھینس خریدی ہے۔ خود بھی خوش ہوتا تھا، اندر سے خوش ہوتا تھا، اور اس سے بھی خوشی دیتا تھا۔ اور آج تم جہان بھی خرید لو تو جو ہے وہ آپ کو کوئی مبارک نہیں دینے آئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر صاف ہی نہیں رہے۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارا مسئلہ ہے کہ اس کے پاس کیوں آ گئی۔ اب اتنی دیر تک چین آ نہیں سکتا جب تک اس سے بہتر جو ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس نے ہمیں تنگ رکھا ہوا ہے۔ جہنم زندگی بنی ہوئی ہے اور آخرت بھی اس کے ذریعے سے جہنم بنا رہے ہیں۔ اس لیے اس دنیا کی زندگی کو جنت بنانا ہے تو اسے صاف کرنا ہوگا۔ تو یہ ساری کہانی کو قرآن نے 2 لفظوں میں بیان کیا، قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اندر کو ستھرا کر دیا، جس نے من کو پاک کر دیا، جس نے اندر کے میل دھو دیے۔ اللہ اکبر! جس نے اس کو صاف کیا، جس نے اس کی ستھرائی کا، اس کی پاکیزگی کا سامان کیا۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں تو میل نہیں جمی ہوئی، ہم یہ دیکھیں یہاں تو گرد و غبار اور کدورت کی دھول تو نہیں جمی ہوئی، اگر ہے تو سب سے پہلا کام جو ہے وہ اس کو صاف کرنا ہے، اس کو ستھرا کرنا ہے۔ تو قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا جس نے اپنے من کو ستھرا کیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اللہ کا نام جپا، اپنے رب کا نام جپا اور نماز پڑھی۔ یہ اصل اس ستھرائی کا نصاب ہے۔ کیسے ستھرا کریں؟ اللہ کا ذکر کریں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ تو لوہے کا زنگ دور کیسے کیا جاتا ہے؟ ریگ مال سے کیا جاتا ہے۔ کپڑا میلا ہو گیا صابن سے صاف کیا جاتا ہے۔ مختلف چیزوں کو مختلف چیزوں سے صاف، کسی کو پانی سے صاف کیا جاتا ہے۔ ہر شے کو صاف کرنے والی کوئی شے ہوتی ہے، لکل شیء ثقالہ، ہر شے کو صاف کرنے والی حضور نے فرمایا کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِکْرُ اللَّهِ، اور دلوں کو زنگ لگ جائیں، دل میلے ہو جائیں تو اللہ کے ذکر سے ستھرے ہوتے ہیں۔ اس لیے کثرت ذکر دلوں کی صفائی کا سبب ہے۔ 4 چیزیں خاص طور پہ دل کو صاف کرتی ہیں،
اور یہ صرف اس نیت سے سنے کہ ہم نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے، یہ میلا ہو گیا ہوا، اس لیے ہماری اس دنیا کی زندگی کو بھی جہنم بنا رکھا ہے اور آخرت کو بھی برباد کر رہا ہے۔ 4 چیزوں سے دل صاف ہوتا ہے، 4 چیزوں سے، ویسے تو بہت ساری ہے لیکن نمایاں 4 چیزیں۔ ایک کثرت ذکر کے ساتھ، دوسرا کثرت تلاوت کلام مجید کے